7 سالوں میں تو میں اس چیز کو ڈھونڈ رہی ہوں، اس سوال کو ڈھونڈ رہی ہوں، میں تو اس سوال کو حل ہی نہیں کر پا رہی کہ شامل کون تھا، غافل کون تھا، قاتل کون ہے، خائن کون ہے، خیانت کس نے کی ہمارے ساتھ۔ اس واقعے کو واقعی 7 سال بیت گئے ہیں، تاریخ بڑھ گئے ہیں، سن بڑھ گئے ہیں، لیکن آج بھی ماں باپ ادھر ہی کھڑے ہیں۔ جب یہ نیوز آئی اور جب ہسپتال میں مجھے علی کا لاشا ملا تو میں تو آج بھی وہیں پہ کھڑی ہوں، میں تو اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پائی۔ شہادت کے ٹائم اسفند کی عمر 15 برس تھی، اور اب بھی اگر وہ میرے پاس ہوتا تو ان 7 برسوں کے ٹائم گزرنے پر وہ جو ہے وہ 22 سال کا خبرو جوان ہوتا، اس لیے کہ اسفند کو باڈی بلڈنگ کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں نے تو اپنے بچے کو ایک سیف ہاتھوں میں سونپا تھا، کیونکہ میں اس میں بہت ڈرتی تھی شروع سے، اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ تو میں سمجھتی تھی یا گھر میں محفوظ ہے یا اسکول میں محفوظ ہے۔ تو جب وہ اسکول میں چلا گیا، مجھ سے جدا ہوا، تو میں تو 7 سالوں سے یہی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میرا بیٹا کیوں گیا، ایسی جگہ سے کیوں گیا۔ بالکل وہ ایک عام سا دن تھا، میں اپنے روزمرہ کاموں میں لگی ہوئی تھی تو اسفند کی چچی کا فون آیا مجھے، اور مجھے کہتی ہے کہ آپ نے ٹی وی دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہوا، تو اس نے مجھے کہا کہ ٹی وی میں دیکھو ورسک روڈ کے ایک اسکول میں دھماکہ ہوا ہے اور دہشت گرد اس میں گھسے ہیں۔ بس ان کے ڈیڈی وہیں پر تھے، اور میری ان سے پھر انہوں نے جب میری فرسٹ انہوں نے مجھے کال کی، جب انہوں نے سیکنڈ کو کال کی تو تقریباً 11:15 ہو رہے تھے، تو کہنے لگے کہ دوبارہ کہ یار بہت برا حال ہے، اتنی کہہ رہے تھے فائرنگ ہو رہی ہے کہ جو باہر لوگ کھڑے تھے نا پیرنٹس، تو وہ بس ان کو سمجھ میں آ رہی تھی کہ یار یہ تو اندر کوئی قیامت ہو رہی ہے۔ میں آخر سی ایم ایچ پہنچ گئی۔ جب میں سی ایم ایچ پہنچ گئی، اس کے بابا سامنے گیٹ پہ کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا کیا ہوا، اسفند کہاں ہے، سونو کہاں ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ نہیں ہے ہاسپٹل میں۔ تو میں نے کہا اپنے اسکول میں ڈھونڈا ہوتا، کہتے اسکول میں کلیئر ہے، اسکول میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں لارج پہنچی تو وہاں پہ دنیا آئی ہوئی تھی، بچے، ینگسٹرز، دنیا ہی دنیا۔ جب وہاں پہ میں نے تابوت دیکھے، میں نے لوگوں کو دیکھا، میں بالکل پاگل ہونے کے قریب۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کچھ ہوا ہے، اسود نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے پہلے سے تھا، تبھی میں نے ایک دم کہہ دیا کہ آپ نے لاشوں میں کیوں چیک نہیں کیا۔ کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ اتنے بجے جنازہ، اب میں کوئی غیر بندہ تھا، میں اس کو پکڑ رہی ہوں کہ کس کا جنازہ ہے، بس اس وقت میرا سینسز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہاں پہ میں نے ایک ایک جتنی بھی لاشیں پڑی تھی سب کے اس طرح کر کے میں نے ایک ایک کے میں نے منہ کفن سے ہٹائے اور دیکھے۔ لیکن ہسپتال میں جا کے مجھے ایسا لگا کہ حسبی اللہ زخمی ہو لیکن ہو، وہ آنکھیں کھول کے مجھے دیکھے۔ اب میں زخمیوں کی طرف کر رہی ہوں، پولیس والا مجھے کہتا ہے نہیں بہن ادھر آ کے چیک کریں، اور ہر لاش کو دیکھنے کے بعد میں یہی کہی تھی شکر ہے یہ اسفند نہیں ہے، شکر ہے یہ اسفند نہیں ہے، شکر ہے یہ اسفند نہیں ہے۔ اور میں یہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ تجھے تو پتہ ہے نا کہ لیے، لیکن اسفند پڑا ہوا تھا 81 نمبر کے میں پڑا ہوا تھا وہ۔ تو مجھے بچہ کوئی تھا، مجھے کہتے ہیں آنٹی وہاں پہ بھی ایک ہے، اور جب میں گئی تو میرا بیٹا وہاں پہ بھی اکیلا پڑا تھا۔ اس دسمبر کے بعد میں آگے نہیں بڑھتا۔ اس 7 سالوں میں کہتی ہوں کہ کوئی جگہ ہم نے نہیں چھوڑی، کوئی دروازہ ہم نے نہیں چھوڑا، چاہے وہ حکومتوں کا تھا، چاہے ہماری اکثری قیادتوں کا تھا، ایون کہ سول سوسائٹیز کے لوگوں کو بھی ہم نے اس میں انوالو کیا، کافی حد تک لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ لیکن چونکہ اس میں ایسے ہاتھ، ایسے لوگ ملوث تھے جس کے بارے میں کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، اس سے کہ وہ تو انسان ہے ہی نہیں، وہ تو زمینوں کے خدا ہے، زمینوں کو چلاتے ہیں وہ، تو ان کے بارے میں تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، گناہ ہے کہنا۔
یہ خون کے چھینٹے نا صرف ان کے ہاتھوں پہ نہیں ہیں، وہ تو ٹارگٹ کلر تھے نا. ہم تو شروع دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے. وہی بات آ جاتی کہ شامل کون تھا، غفلت کیسے ہوئی، یہاں تک پہنچے کیسے. کاپیاں کھلی ہوئی تھی ہمارے بچوں کی، ڈیٹ لکھے ہوئے تھے، ان کو اٹھایا کہ آئے آپ کا آڈیٹوریم میں. وہ مجھ سے سب پوچھ رہے ہیں کہ کیا فنکشن تھا. مجھے نہیں پتا، سرکولر جاری ہوتا ہے ہر چیز کا. آج یہ ڈے ہے، آج وہ ڈے ہے، آج کوئی ڈے نہیں تھا. ہم تو شروع میں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو راستہ دیا، سہولت کار تھے، یا جنہوں نے اوکے کیا، یا جنہوں نے جو کچھ بھی کیا، یہ سارے خون کے چھینٹے انہی کے ہاتھوں پہ. اور اس میں وہ سارے کرسیاں شامل ہیں، وہ سارے ادارے شامل ہیں، وہ سارے لوگ شامل ہیں، بڑے سے لے کر چھوٹے تک. آج تک کسی نے کرسی چھوڑی؟ کس کو سزا ہوئی؟ چوکیدار بیچارے کو، گارڈ بیچارے کو، یا چھوٹے سے معمولی کیپٹن یا میجر کو بھی ہوگی. کس کو ہوئی؟ آرمی پبلک اسکول سانے کو 7 سال گزر گئے. اس تھانے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین آج بھی انصاف کے متقاضی ہیں، جبکہ یہ والدین حکومت اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان ہونے والے مذاکرات پر بھی تحفظات رکھتے ہیں. پریویس ہیئرنگ میں ایک آرڈر ہوا تھا جس میں ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ رائل شریف جو اس وقت کے چیف تھے اس پہ جو ہے نا ایف آئی آر کر لے، کور کمانڈر دہت الرحمان بھی کر لے، انٹیریئر منسٹر اس وقت چودھری نثار تھے اس پہ کر لے، اور جو ہے نا ساتھ جو ظہیر الاسلام تھا اس سے پہلے انٹیلیجنس کا جو آئی ایس آئی کا جو چیف تھا اس پہ کر لے، اور چیف منسٹر یہاں پرویز خٹک اس وقت بیٹھا ہوا تھا. تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ کم از کم ان پہ ایف آئی آر کر لے، نہیں کم از کم رسپانسبلٹی تو فکس ہو جائے. کور کمانڈر صاحب میرے گھر آئے تھے دعا کے لیے شہید کے، وہ میرے خیال سے 12 دن کے بعد کہ 10 دن کے بعد یا مہینے بعد. تو میرے بڑے بھائی جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ نے آرمی کو کیوں اٹھایا اسکول کے اندر؟ تو آپ کو بڑا معنی مذاق خیز آپ کو لگے گی کہ ایک ہیڈ آف دی آرمی جو کہ پورے کے پی کے کا کنگ ہے، وہ کہتا ہے جی ہمیں یہ 18 لوگ ضرب عضب میں چاہیے تھے. آپ ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ پہلے ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ لوگ ہیں کون. طالبان کا نام دیا جا رہا ہے، ٹی ٹی پی کا نام ان کو دیا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ ہیں کون؟ یہ ہمیں صرف بتایا جائے، رہتے کہاں پہ ہیں اور یہ اب تک کہاں تھے؟ جبکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان کو ختم کر دیا، تو یہ طالبان کہاں سے پیدا ہوئے؟ یہ جو ابھی موجودہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، جو عمران خان جیسے لوگ ہیں جن کے ہم بڑے گن گاتے تھے، جن کو ہم نے وارڈ بھی دیا، لیکن افسوس کے بعد کہ عمران خان صاحب آپ کے کانوں پہ تو جو نہیں رینگ رہی ہے، الٹے آپ جو ہے نا ہمارے ان قاتلوں کو جنہوں نے کنفیکس کیا کہ جی اے پی ایس کے بچوں کو ہم نے مارا ہے، آپ جا کر کے ان کو معافی کا اعلان کر رہے ہیں. آپ کس کیپیسٹی میں جا رہے ہیں ان کے پاس؟ آپ ان کے ولی ہیں. ابھی جو لاسٹ ہیئرنگ تھی کچھ دن پہلے، اس میں جو ہے نا چیف جسٹس صاحب نے عمران خان کو بلا لیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آرڈر کر لیں، میں رسپانسبلٹی فکس کر لوں گا. تو ہر چیز میں جو ہے نا کورٹ ہی آرڈر کرے گا، آپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. جس دن انصاف ہوا نا، امن خود بخود آ جائے گا. اگر انصاف نہیں ہوگا نا تو ہم جیسوں کے بچے یا ہم جیسے لوگ قربان ہوتے رہیں گے. کہتے ہیں آپ لوگوں نے ہم سے قربانی لی گئی ہے، ہمارے بچوں سے قربانی لی گئی ہے. میرے بیٹے کو نہیں پتا تھا کہ قربان ہونا کس کو کہتے ہیں.